اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تو میں کر ہی دوں گا، میں لازماً تم پر وہ جو ہے خوان اتار دوں گا۔ فمن یکفر بعد منکم، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے اگر کسی نے کفر کا ارتکاب کیا اور ناقدری کی ہماری تعلیم کی، فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، تو پھر میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا تم نے مطالبہ کیا ہے، جس طریقے سے یہودیوں نے کہہ دیا تھا حضرت موسیٰ سے ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں دکھا اللہ، تو کہتا ہے اللہ سے تیری ملاقات ہوئی ہے ہمیں بھی دکھانا۔ اور یہ جو ہے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے صاعقہ ان کے اوپر آیا، ان سب کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس طرح کا مطالبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عام سنت نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست جو ہے وہ چونکہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ عاجزانہ درخواست تھی، تو ان کو اللہ نے مان تو لیا۔ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، اتار تو میں وہ دوں گا تم پر، ظاہر بات ہے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن پھر تم میں سے اگر کسی نے کفر کی روش اختیار کی تو اسے پھر وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دوں گا تمام جہان والوں میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آیا وہ خوان اترا یا نہیں، اس کا ذکر انجیل میں نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ ایک امکان یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دھمکی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو شاید کہ ان کے حواریین نے اپنا وہ تقاضا، اپنی وہ فرمائش واپس لے لی ہو، واللہ اعلم۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خوان اترا ہو، جیسے کہ الفاظ بڑے وہ ہیں یقینی والے ہیں، انی منزلها علیکم، اس میں اصل میں یہ آتا ہے کہ منزل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور جہاں اس میں فاعل آتا ہے وہاں بہت تاکید ہوتی ہے۔ تو یہ انی انزلها علیکم اگر فعل کی شکل میں آتا کہ میں اسے نازل کر دوں گا تم پر، تو اس میں وہ تاکید نہ ہوتی۔ انی منزلها علیکم، میں لازماً اسے اتار دوں گا تم پر، تو اس سے میرا گمان تو یہ ہے کہ خوان اترا ہے اور انہوں نے اس میں سے کھایا ہے اور وہ ان کے لیے ایک آیت بنی ہے۔ لیکن بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ حد تک مجھے بھی اختلاف نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اس کے اوپر ناپسندیدگی کا بڑا شدید اظہار ہوا اور پھر دھمکی جو ہے بہت سخت ہے، لہذا اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا وہ مطالبہ یا فرمائش واپس لے لی ہو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہاں دیکھیے ذرا انداز خشونت کا اور غصے کا، اور یاد کرو جب کہ کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے میرے سوا جو ہے اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ اب یہ جو انداز سخت ہے، اس میں نوٹ کرنے کی بات کئی دفعہ میں درس میں بات کر چکا ہوں کہ بسا اوقات سختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بظاہر تو کسی کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سختی کا اصل رخ جو ہے وہ غضب جو ہے وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ ایک کہاوت بھی ہمارے ہاں کی گھریلو اردو زبان میں ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، یعنی بہو سے براہ راست کچھ کہنے کے بجائے بہو برا مان جائے گی۔ وہ ساس بہو کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے، تو کسی بات کے اندر جو ہے تنبیہ کرنی ہے تو وہ بیٹی کو مخاطب کر کے کہیں گے تاکہ وہ بھی سن لے اور وہ بھی سمجھ جائے، اسے بھی کان ہو جائے۔ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، کام تو سن۔ تو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا ہے، حضور کی طرف گویا کہ خطاب ہے سخت، لیکن خطاب ان مشرکین کی طرف ہوتا تھا کہ جو کوئی مطالبہ کر رہے ہوتے تھے یا جن کی وجہ سے وہ ساری صورت پیدا ہوئی۔ اسی طرح یہاں پر بھی سختی کا انداز جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کے لیے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ہے، اللہ کو حق حاصل ہے، وہ سختی کر سکتا ہے، اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور عیسیٰ ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بندے ہیں۔ الحمد عبد وَإِن تَعَرَّجْ وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِن تَنَزَّلْ، رب ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی نزول اختیار کر لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا جو ہے پہلا آسمان اس تک نازل ہو جاتا ہے، اترتا ہے، لیکن رب تو رب ہی رہے گا نا۔ اور حضور 7ویں آسمان پر پہنچے معراج میں، لیکن وہ حضور بہرحال عبد ہی رہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ تو عبد جو ہے وہ تو عبد ہی رہے گا چاہے وہاں پہنچ جائے، سدرۃ المنتہا پر پہنچا ہوا ہو۔ تو اسی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے
وہ کلمت اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت ایک منفرد مقام کے حامل ہے، لیکن بہرحال اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سختی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اسلوب بھی سامنے رہے تو اصل میں یہ سختی کن پر ہے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو خدا بنایا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ اصل میں عیسائیوں میں تثلیث جو ہے وہ دو طرح کی رہی ہے۔ ایک تثلیث تھی گاڈ ایز فادر، وہ تو اللہ، گاڈ ایز سن اینڈ گاڈ ایز مدر آف گاڈ ایز مدر، اللہ، یہ اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر ان کے ہاں، مادر خدا، تو یہ تین پر تثلیث بنتی ہے۔ اور یہ اصل میں تثلیث تھی اہل مصر کے اندر، ہورس، آئسس، یہ جو تثلیث ان کے ہاں تھی در حقیقت وہ باپ، بیوی اور بیٹا، یہ اصل میں ان کے ہاں بھی تھا۔ باپ تھا وہ سورج دیوتا، اور بیٹا پھر ہوتا تھا وہ فرعون جو بادشاہ ہوتا تھا، وہ بھی معبود ہوتا تھا۔ آئسس دیوی تھی کہ جو اس کی ہورس کی بیوی تھی، تو اس طرح کی تثلیث وہاں تھی۔ تو عیسائیوں کے ہاں بھی وہ تثلیث آ گئی، اور ان کو دیکھا دیکھی ان کے جو ہے انہوں نے وہ اختیار کر لی، لیکن بعد میں حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو اس میں سے خارج کر دیا گیا، اگرچہ ان کی الوہیت کا ایک عقیدہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ موجود رہا کہ وہ بھی گویا کہ الوہیت کے اوصاف سے متصف ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب جو ٹرینیٹی دنیا میں ہے اس میں شامل حضرت مریم نہیں ہے، گاڈ اور سن حضرت جیسس اور ہولی گھوسٹ یعنی حضرت جبرائیل، ان تین کو ملا کر وہ ایک بناتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے، ایک ہی کے تین پہلو ہیں، اللہ اور یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل، یہ ایک ہی یونٹی کے تین اسپیکٹس ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں یونٹی ان ٹرینٹی، تثلیث میں توحید، وہ کہتے ہیں توحید والے ہیں، توحید کو ہم مانتے ہیں، لیکن توحید کی یہ تعبیر ہے کہ وہ توحید جو ہے وہ تین اسپیکٹس رکھتی ہے، اپنے تین پہلو ہیں، ایک ہی حقیقت کے تین پہلو ہیں، اللہ بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ بہرحال حضرت مریم سلام علیہا ان کے لیے بھی مجسمے بنائے گئے، انہیں پوجا گیا، یہاں تک کہ حضور کے زمانے میں جو رومی شہنشاہ تھا ہرقل کے جھنڈے پر حضرت مریم کی تصویر تھی، حضرت مریم کو انہوں نے گویا کہ انووک کیا تھا اپنی مدد کے لیے، ان کی فوجوں کے آگے جو جھنڈے چلتے تھے اس میں تصویر حضرت مریم سلام علیہا کی ہوتی تھی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی دو الہ بنا لینا من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حضرت عیسیٰ عرض کریں گے بارگاہ خداوندی میں، تو پاک ہے پروردگار، اور مجھے ہرگز کوئی حق نہیں تھا کہ میں وہ بات ان سے کہوں کہ جو حق نہیں ہے، میں ان کے سامنے غلط بات نہیں رکھ سکتا تھا، میرے لیے یہ روا نہیں تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے وہ بات ان سے کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تیرا علم تو محیط ہے ہر چیز کو، تیرے علم سے باہر تو نہیں ہو سکتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو واقف ہے اس سے بھی جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ یہ ہے عبدیت، جیسے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے، جو میرا جو مشہور کتاب کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں نے وہ ایک دعا جو ہے وہ ذرا مختلف ٹکڑوں میں مختلف احادیث کے اندر آئی ہے، کہیں کوئی لفظ آئے ہے کوئی رہ گیا ہے، وہاں سے جمع کر کے ایک زمانے میں، یہ 1968 کی بات ہے، آج سے 40 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پھر میں نے وہ دعا مرتب کیا، وہ انتہائی، اور اس پر عنوان یہ ہے عبدیت کاملہ کا مظہر، انتہائی عبدیت، عاجزی کی انتہا۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ذرا رکھیے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز ہے، میں تیرے قبضے میں ہوں، تیرے قبضے قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہے، وہ انصاف کو ہے۔ تو یہ عبدیت کاملہ جو ہے، اسی طرح کا ظہور یہاں یہ عبدیت کاملہ کا ہے۔
قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بی حق ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ جو بھی ہمارے سامنے تو جو چیز ہوتی ہے ہم اس کے جاننے والے ہیں، لیکن جو چیز غیب میں ہے ہم تو اس سے واقف نہیں ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وہی کیا تھا کہ عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو۔ عبادت، اطاعت جمع محبت، دونوں چیزیں۔ اطاعت والے پہلو کے لیے بندگی کا لفظ فارسی کا، جیسے کہ کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اطاعت کاملہ، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اطاعت، یہ تو ہے بندگی۔ اور محبت، انتہائی محبت، تحسین، عظمت کا دل میں ہونا، اس کے احسانات کا احساس، اس کی بلا محبت، یہ محبت پرستش کہلاتی ہے۔ وطن پرستی، قوم پرستی، زر پرستی، شہوت پرستی، دولت پرستی، یہ پرستش ہے۔ تو پرستش بھی اللہ کی صرف، اور بندگی بھی اللہ کی۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ پروردگار میں تو ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان کے مابین موجود تھا۔ قائد بات ہے کہ میں انہیں کسی غلط بات کی طرف جانے نہیں دے سکتا تھا، میں نگران تھا۔ یہاں شہید کے معنی، شہید کہتے ہیں موجود کو، شاہدہ شاہد من اہلہا، تو شاہد جو ہے گواہی بھی موجودگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جو شخص وقوع کے وقت حاضر ہے تو وہی تو گواہی دینے کا اہل ہے نا، چشمدید گواہ تو وہی ہے۔ تو گواہی بھی موجودگی سے ہے اور مدد اور نصرت بھی موجودگی سے ہے۔ اس لیے کہ آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کے اوپر کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے تو آپ کا دوست اگر موجود ہوگا تو آپ کی مدد کرے گا۔ اگر وہ دوست ہے، کوئی عزیز ہے، آپ سے انتہائی محبت کرنے والا ہے، موجود نہیں تو وہ کیسے مدد کرے گا؟ تو اسی حوالے سے پھر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جب سورہ بقرہ میں چیلنج کیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اے عرب کے لوگوں، اے مشرکین عرب، اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی ہے، قرآن کے بارے میں، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، شاید محمد نے خود ہی موزون کر لیا ہو، جمع کر لیا ہو، جوڑ لیا ہو، تالیف کی ہو، تو اچھا تم بھی ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سارے اب یہاں پہ مددگار کے معنی ہے تو شہید۔ اور ایک تیسرے معنی یہ ہے کہ نگران وہی ہو سکتا ہے جو موجود ہو۔ اب کمرہ امتحان ہے تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں موجود وہاں پر تو وہ وہی لوگ نگرانی کرتے ہیں، کوئی نقل تو نہیں کر رہا، کوئی غلط غیر قانونی حرکت تو نہیں کر رہا۔ تو یہاں نگران موجودگی کے معنی میں ہے اور نگران کے معنی میں ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں تو جب تک ان کے مابین تھا میں ان کا نگران رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اس کے بعد تو پھر تو ہی نگران تھا، تجھے ہی ان کی خبر ہے، تجھے ہی معلوم ہے، سب کوئی بات جو ہے تیرے علم میں ہے۔ یہاں توفیتنی کا لفظ پھر آ گیا ہے، جس پر کہ قادیانیوں نے جو ڈیرا لگایا ہے قرآن مجید میں توفی کا لفظ آتا ہے تو وہ کہتے دیکھو وفات پا گیا، حضرت عیسیٰ تو وفات پا گئے۔ حالانکہ اگر اس لفظ کی حقیقت پر غور کیا جائے، وفا یوفی کہتے ہیں کسی شے کا پورا پورا لے لینا، اوفا یوفی کسی کا پورا پورا دے دینا، یہ باب افعال، اوفا یوفی ایفان، ایفا عہد، عہد پورا کا پورا کر دینا، پورا کا پورا جو کا تو، بغیر کبھی بیشی کے۔ اور توفی کسی شے کو وصول کر لینا پورے کے پورے کو۔ اب اس توفی کا اطلاق قرآن مجید میں نیند پر بھی ہوتا ہے، اذ یتوفی الانفس حین منامها موتها والتي لم تمت فی منامها، نیند کو بھی کہا گیا اس لیے کہ شعور انسان کا جو ہے وہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے۔ آپ کو سوتے ہوئے شعور نہیں ہے یہ اس حوالے سے، اور شعور ہی انسان کی سب سے یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ بے شعور ہو گیا تو وہ انسان کا رہا، وہ تو حیوان ہو گیا۔
لہذا اس کو بھی کہا گیا کہ وہ توفی ہے، وہ اللہ پورا لے لیتا ہے۔ اور پھر جب انسان مرتا ہے تو جان لے لی، حالانکہ جسم تو یہی رہتا ہے، پورا کا پورا تو نہیں لیا ہے، جان لی ہے صرف، لیکن یہ بھی وفات ہے۔ لیکن اس کا مکمل اطلاق حضرت مسیح پر ہے، انہیں جان اور جسم سمیت اٹھا لیا گیا، یہ ہے اصل توفی۔ لفظ کا اصل اطلاق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے بتمام و کمال۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ظاہر بات ہے کہ جب مجھے اٹھا لیا، مجھے قبض کر لیا، تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، خبردار ہے۔ ان تعذبهم فانہم عبادک، اے اللہ اب اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا، تو عزیز ہے، حکیم ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑے لطیف پیرائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک پلی ہے، گویا کہ اپنی امت کے لیے کسی درجے میں وہ ایک رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگرچہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے تو ٹھیک ہے، انہم عبادک، تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کرے، تجھے اختیار کامل حاصل ہے۔ لیکن اگر تو معاف کر دے، وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً زبردست ہے، با اختیار ہے، کمال حکمت والا، تجھے اختیار حاصل ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمارے اور معتزلہ کے ساتھ بریکٹ کر لیجئے شیعہ، معتزلہ پلس شیعہ اور اس کے ورسس اہل سنت، ہمارے نزدیک اللہ پر عدل واجب نہیں ہے، وہ نیکوکار کو سزا دے اس کا اختیار ہے، وہ بدکار کو معاف کر دے اس کا اختیار ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، یہ اور بات ہے، لیکن اس پر عدل واجب ہے، یہ در حقیقت گویا کہ ایک لمیٹیشن ہو جاتی ہے، پھر اس ہستی کے اختیار کے اوپر گویا کہ ایک لمٹ ہے۔ اللہ کا اختیار مطلق ہے، اس کی ہر صفت مطلق ہے، نہ پیدا کنار ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ چاہے تو بخش دے۔ آج اسی کے لیے میں ذرا نوٹ کر کے لایا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ سورہ ہود کے اندر پورا واقعہ آیا ہے، تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، کہ فرشتے آئے ان کے پاس انسانی شکل میں، وہ فرشتے اللہ نے بھیجے تھے قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے۔ قوم لوط آباد تھی دو شہروں میں، جس کو سدوم اور عمورہ کہتے ہیں۔ یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے ساحل پر یہ دونوں شہر تھے، اور بڑے شہر تھے، بڑا تجارتی مرکز تھا اس زمانے میں۔ ایسٹ ویسٹ سے جو ٹریڈز روٹ تھا، مشرق سے مغرب کی طرف، یعنی عراق کی طرف سے وہ مصر کی طرف یا مصر سے عراق کی طرف، یہ ایسٹ ویسٹ ہے۔ اور ایک تھا ساؤتھ نارتھ، نیچے یمن سے اور جزیرہ نما عرب سے ہو کر قافلے آتے تھے جو میڈیٹرینین سی پر پہنچتے تھے، اور وہاں پر یورپ سے سامان تجارت آتا تھا، اور وہ میڈیٹرینین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر اترتا تھا، تو اب پھر اس کے بعد وہ قافلے اپنا سامان ادھر فروخت کرتے تھے، ان کا سامان لے کر واپس آتے تھے۔ تو یہ دو روٹس تھے، نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ، اور ان پر، ان کے انٹرسیکشن پر یہ دو شہر آباد تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کو پھر جو ہے بڑی خوشحالی تھی، ان کی قافلوں کی آمد و رفت ہے تو آمدنی ہوتی ہے، وہ لوگ ٹھہرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہاں خرید و فروخت کریں گے، کھائیں پیئیں گے، کچھ اور کریں گے، تو اس سے جو ہے ان کے لیے بہت ہی سہولتیں تھیں، تو بہت ہی خوشحال یہ دونوں شہر تھے۔ ان پر عذاب آیا ہے تو فرشتوں کو بھیجا ہے، لیکن راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم، انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا، پھر فوراً دوڑ کر گئے اور اپنے گھر کے اندر جا کر ایک سالم بچڑا جو ہے وہ گھی میں تلا ہوا وہ لا کے سامنے رکھ دیا، کھائیے۔ پچھلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی خوراک تو گوشت ہی تھی، وہ گوشت جو ہے وہ لا کے رکھ دیا، اب ان کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا اس کی طرف، تو خوف محسوس ہوا حضرت ابراہیم کو، یہ کون ہے، یہ جو کھانا میرا نہیں کھا رہے۔ یہ وہاں کی روایت یہ تھی کہ دشمن جو ہے وہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے جب جاتا تھا
تو اس کا نمک نہیں چکھ سکتا تھا. نمک چکھ لیا تو پھر تو وفاداری کرنی پڑے گی، پھر تو خیر خائی کرنی پڑے گی. تو حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے میرے کہ جو مجھے نقصان پہنچانے آئے. تو ان کا کہ نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، ہم تو آئے ہیں آپ کو بشارت دینے، بیٹے کی بشارت دینے آئے. اب بیٹا کون؟ حضرت اسحاق. 87 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت حاجرہ کے بطن سے، اور 100 برس کی عمر تھی حضرت اسماعیل 13 برس کے ہو چکے تھے جبکہ حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے حضرت سارہ کے بطن سے، جو اصل بیوی تھی ان کی، خاندان سے تھی. حضرت حاجرہ کو تو پیش کیا تھا جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ہدیتاً پیش کیا تھا، کنیز کی حیثیت سے آئی تھی. اگرچہ شہزادی تھی، وہاں کی وہ غلام نہیں تھی، شہزادی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ چونکہ وہ منکوہا نہیں تھی تو وہ کنیز کے طور پر تھی. بہرحال تو حضرت اسحاق کی جب خوشخبری دی ہے تو حضرت سارہ جو ہے وہ کہیں پیچھے پردے سے پیچھے سن رہی تھی، اور انہوں نے 72 مارا اپنے منہ پہ سر کے اوپر کا، میں اب اس بڑھاپے میں آلے دو وانا عجوز وہذا بالی شیخا، اب میں جنوں گی بچہ جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہو گیا. تو جب ان کا کہ نہیں آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اس کے بعد پھر الفاظ آتے ہیں فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب حضرت ابراہیم کے دل میں سے وہ خوف جاتا رہا جو ان فرشتوں کی طرف سے ہو گیا تھا کہ یہ شاید مجھے کوئی نقصان پہنچانے آئے، میرے دشمن ہیں، وجاءت البشریٰ، اور پھر جو ان کو بشارت حاصل ہو گئی بیٹا ہوگا، بشارت تو ہے اور اللہ کی طرف سے، اللہ کا وعدہ ہے تو ہوگا، جیسے بھی ہوگا، وہ چاہے خرق عادت کہیں اس بڑھاپے میں ہوگا ہوگا. یجادلنا فی قوم لوط، اب اس نے ہم سے جھگڑنا شروع کیا قوم لوط کے بارے میں. جب فرشتوں نے بتایا ہم تو جا رہے ہیں قوم لوط کو ختم کرنے کے لیے، عذاب استیصال، تو انہوں نے کہا دیکھیے میری حیثیت تو نہیں ہے کہ میں پروردگار سے کچھ کہہ سکوں، لیکن یہ کہ اگر ان میں، اس قوم میں، ان شہروں میں 50 راست باز بھی ہوں گے تو کیا پھر بھی میرا رب انہیں برباد کر دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، 50 بھی اگر ہوئے تو ان پر عذاب نہیں دیں گے. اچھا دیکھیے میں پھر جرت کر رہا ہوں، پھر بڑی ہمت کر رہا ہوں، میری حیثیت تو نہیں ہے لیکن اللہ سے یہ میری درخواست دی، شاید 40 ہوں وہاں پہ، اور 40 بھی ہوئے، یہ ساری تفصیل تورات میں، یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے. لیکن یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جدال شروع کیا. جدال اسی کو کہتے ہیں بحث مباحثہ، جدال جادلہم باللتی ہی احسن. تو اب یہ جدال ہوتے ہوتے 5 پر لے آئے. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس پوری بستیوں کے اندر سوائے ایک مسلمانوں کے گھر کے کوئی اور گھر تھا ہی نہیں، اور اس گھر میں وہ حضرت لوط کا گھر تھا، اور حضرت لوط کی بیوی بھی مشرکہ تھی، بیٹا کوئی تھا نہیں، 2 بیٹیاں تھیں، صرف 3 افراد تھے کل. 5 تک تو اللہ تعالیٰ آ گیا، لیکن اللہ نے بعد میں فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اب چھوڑو اس مسئلے کو، اعراض کرو، انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، تمہارے رب کا فیصلہ صادق ہو چکا ہے. انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر تو عذاب آ کر رہے گا جسے کسی صورت لوٹایا نہیں جا سکتا. اسی ضمن میں آئے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ہمارا بندہ ابراہیم جو تھا وہ بہت حلم والا تھا، بہت رقیق القلب تھا، بہت ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. یہ 3 الفاظ جو آئے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تو اس حوالے سے انبیاء اور رسل میں اپنی قوموں کے لیے، نوع انسانی کے لیے بڑی محبت اور خیر خواہی ہوتی ہے. ان کی ساری دعوت و تبلیغ بھی تو خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے، نجات کے لیے. خود جو سورہ نساء کی آیت میں 41 میں آیا ہے، جو یہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی کیسا ہوگا جب ہم ہر نبی کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف، آپ کی قوم کے خلاف. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، مجھے پروسیکیوشن وٹنس کا کام کرنا ہوگا، کھڑے ہو پروسیکیوٹر کا، میں کھڑا ہو کر جو ہے گویا کہ اللہ کی عدالت میں پروسیکیوٹ کروں گا. تو اس کو اپنی قوم کی جو بھی محبت تھی، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، وہ تو آپ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ علم نہیں رکھتے کیا کر رہے ہیں.
تو اس لیے وہ جو نبیوں اور رسولوں کے اندر اپنی قوموں کے لیے ایک جذبات ہوتے ہیں محبت کے اور رافت کے، تو اس کا ایک اظہار یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تیرا اختیار ہے، جس طرح چاہے عذاب دے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ میری بکری تھی میں نے ذبح کر دی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ایسے ہی عرب میں جو رواج تھا، کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے جب چاہے کر دے، کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، کوئی پرچہ نہیں کٹے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا، میری بکری تھی میں نے ذبح کر دی، تو کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا۔ تو تمہیں تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو کوئی بھی تجھ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر تو معاف کر دے تو عزیز ہے، حکیم ہے، کمال حکمت والا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آخری بات اللہ فرمائے گا، اللہ کہے گا آج کا دن وہ ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، یعنی حضرت عیسیٰ کی ساری بات کو اللہ تعالی نے سچائی کے اوپر مبنی قرار دیا۔ جو کچھ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا ان سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لو، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا اللہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، تو یہ ساری صداقت پورا صدق جو ہے واضح ہو گیا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب سے اونچا مقام ہے بندے کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے اور دے گا، اور جیسے جیسے وہاں پر درجات بلند ہوتے جائیں گے اہل جنت کے، نئی سے نئی نعمتوں کا ظہور ہوگا جس کا انہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ آخری نعمت حدیث میں آتا ہے کیا ہوگی؟ وہ دیدار ہوگا اللہ کا، براہ راست دیدار، بالواسطہ تو ایک دیدار جو ہے وہ میدان حشر میں بھی ہونا ہے، وہاں بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کا، جاء ربک والملک صفا صفا، میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، آئیں گے۔ اور جیسے کہ آتا ہے دوسری جگہ پر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتے جو ہے تھامے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عرش نیچے آئے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر متمکن ہوں گے۔ لیکن یہ کہ اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، جو کفار و مشرکین تھے وہ محجوب رکھے جائیں گے، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ کہ اہل ایمان تو الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہے براہ راست کا نہیں ہے، بلکہ لیکن قیامت کے بعد جو بھی ہونا ہے تو جنت کی نعمتوں میں ترقی کرتے کرتے اہل جنت جہاں تک پہنچیں گے تو آخری مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کھلا دیدار۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یقیناً یہی ہے بہت بڑی کمائی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اب یہ آخری ہوتا ہے انداز قرآن مجید کی صورتوں کا اختتامی، آخر میں پھر جو ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، لام تملیک ہے، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہی کا ملک ہے، بادشاہی بھی۔ ملک اور ملک لفظ تو ایک ہی ہے، زیر اور پیش کا فرق ہے، ملک بادشاہی، ملک ملکیت۔ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ ہوتا تھا وہ گویا کہ مالک ہوتا تھا۔ الیس لی ملک مصر، فرعون کا یہ قول قرآن میں نقل ہوا ہے، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور سارا جو آبپاشی کا نظام ہے دریائے نیل سے جو نہریں نکالی ہیں میں نے، وہ میرے انتظام میں ہے، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں، جس کا چاہوں کھول دوں۔ تو یہ اختیار مطلق جو ہے ملک، اور یہ جو ہے ملکیت، للہ ملک السماوات والارض۔ اور جہاں ملک کا لفظ نہیں آتا سورہ بقرہ میں بھی تو آپ کو معلوم ہے آخری رکوع جو ہے 3 آیات پر مشتمل، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ تو یہ گویا کہ خاتمہ کلام اس انداز کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے بلند و بالا، اس کا اظہار۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں پر اور تمام زمین پر، اور جو کچھ کہ ان دونوں میں ان سب کے اندر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔